بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پاکستانی تو اپنی سیاست کو لے کر روتے رہتے ہیں، لیکن آج کل امریکہ میں بھی خوب کشمکش جاری ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی پاکستان والی چال بازیاں، چالاکیاں، الزامات اور تنقید کا سلسلہ جاری ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکن انتخابات کا عمل نہ صرف امریکہ کی داخلی سیاست کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ یہ عالمی سطح پہ بھی بے شمار اثرات مرتب کرتا ہے. دنیا سمیت بہت سے پاکستانی چاہتے ہیں کہ ٹرمپ جیت جائے. دنیا تو اس لیے چاہتی ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو ان کے خیال میں امریکہ کو زوال کی طرف لے کر جائے گا، لیکن یوتے عمران خان کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ٹرمپ جیتے گا تو دسمبر میں عمران خان کی واپسی ہوگی. تو میں تو حیران ہوں، کچھ یوٹیوبرز نے امریکی الیکشن کو پاکستانی سیاست سے بھی جوڑ دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عربیہ ترلا کرنے اور نواز شریف امریکہ گڑ گڑانے اس وجہ سے گئی ہیں کہ ٹرمپ جیت بھی جائے تو پاکستان میں کمپنی یہ چلنے نہ دی جائے. کیا لوگ واقعی کس زٹائی کے ساتھ جھوٹ اور فیک نیوز کو پھیلاتے ہیں، معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ڈالرز کماتے ہیں؟ بہرحال حالیہ انتخابات میں امریکن حالات کچھ زیادہ اچھے دکھائی نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں میڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ امریکہ کی جمہوریت خطرے میں ہے. اور نیو یارک ٹائمز کے عوامی سروے میں بات سامنے آئی ہے کہ 2/3 ووٹرز کا خیال ہے کہ امریکن جمہوریت جو ہے خطرے میں ہے. لیکن امریکہ میں جمہوریت کا دشمن ہے کون؟ اس بارے کوئی حتمی رائے تو قائم کرنے میں ووٹرز ناکام نظر آتے ہیں. تاہم ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کا ووٹر اس بات پہ اتفاق کا سامنے آیا کہ ملک میں کرپشن ایک ناسور ہے. 62% کا کہنا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ صرف اپنے اور اشرافیہ کے لیے کام کرتی ہے. 58% ووٹرز کی رائے میں ملک کے مالی اور سیاسی نظام کو بڑی تبدیلی یا مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے. اور پھر اس سروے سے ایک دن پہلے شائع ہونے والی قومی رائے شماری میں پتہ چلا کہ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کی مقبولیت 48% ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن 46% سے بڑھ کے 48 ہوئی ہے، تقریباً. اور ویسے بھی تک جیتنے میں جتنے بھی پولز آئے ہیں بظاہر ٹرمپ کا پلڑا بھاری ہے، جبکہ کیملا ہیرس کو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. تو یہ سوال ہے کہ ٹرمپ نے ایسی کیا خوبی ہے اس کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا، وہ اسی تیزی سے ابھرا اور پارٹی کی قداور شخصیات کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہی نہیں، زیادہ تر سروے ظاہر کر رہے ہیں کہ الیکشن میں اس بار ماضی سے کہیں زیادہ سخت مقابلہ ہوگا. شاید وہ صدارتی انتخاب جیت بھی لیں. 4 برس پہلے جو بائیڈن نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی تھی تو بظاہر ریپبلکن لیڈر کا سیاسی کریئر تو ختم ہو گیا تھا. تو انہیں ایک کے بعد دوسرے مقدمے کا سامنا ہوا. ہر پیشی پہ لگتا تھا اب ڈونلڈ ٹرمپ کا مستقبل وائٹ ہاؤس نہیں جیل ہے، مگر انہوں نے ایسے تاخیری حربے اختیار کیے کہ کسی بھی مقدمے میں پیش رفت صدارتی الیکشن کے نتائج سے پہلے ممکن نہیں. ٹرمپ کا دوسری بار بھی مقابلہ جو بائیڈن سے ہونا تھا، لیکن وہ مباحثے میں بری طرح فیل ہو گئے. ان کی بری پرفارمنس کے سبب بائیڈن دور سے باہر ہو گئے. تو ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ کیملا ہیرس کو ہرانا زیادہ آسان رہے گا، کیونکہ وہ کیملا کو بائیڈن کی پالیسیوں سے نفی کرتے ہیں. تو ٹرمپ نے 91 الزامات کے ساتھ دوسری صدارتی مہم کا آغاز کیا. وہ امریکی تاریخ کے تیسرے صدر ہیں جن کا مواخذہ ہوا. یاد ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ دور میں امریکن خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں آئی تھیں. عالمی برادری اس وقت حیران ہوگی جب امریکن سفارت خانے کو تل ابیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتقل کر دیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی بدولت یعنی ابراہم ایکارڈ ہوا، جس کے تحت بحرین، امارات، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے. مسلم اکثریتی آبادی والے 7 ممالک ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے شہریوں کے لیے امریکہ آنے پہ پابندی لگائی گئی اور امریکہ کے مسلم اراکین کانگریس کا تمسخر اڑایا گیا. ایران کے خلاف تو ٹرمپ اس حد تک گئے کہ نیوکلیئر ڈیل سے متعلق یورپی ممالک کی برسوں کی کاوشوں پہ پانی پھیر دیا. سفارتی محاذ پر ایک اور ڈرامائی تبدیلی 2018 میں ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کم جونگ سے ملاقات کر لی. یہ پہلا موقع تھا کہ امریکہ کا موجودہ صدر شمالی کوریا کے کسی سربراہ سے ملا ہو. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے لیے مطلوبہ رقم نہ دینے پہ جرمنی سمیت یورپی اتحادیوں کو بھی تصحیح کا نشانہ بنایا. اور اب تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو رقم دینے میں ناکام رہا امریکہ نہ صرف اس کا دفاع نہیں کرے گا بلکہ روس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ اس ملک کا جو بگاڑنا ہے بگاڑ دو. ریپبلکن صدر نے نہ صرف چائنا سے تجارتی جنگ کی بلکہ میکسیکو کی نئی قریبی اتحادی
کینیڈا، جاپان، جنوبی کوریا کے ساتھ بھی تجارتی معاہدوں کو اثر نو ترتیب دیا۔ ساتھ ہی میکسیکو پر الزام لگایا کہ وہ جنسی مجرم منشیات فروشوں کو امریکہ بھیج رہا، اور یہ کہ سرحد پہ دیوار بنا کے وہ لاگت میکسیکو سے وصول کریں گے۔ تو خارجہ محاذ پہ یہ وہ ماضی کے اقدامات ہیں جن سے امریکن اسٹیبلشمنٹ ڈرتی ہے کہ ٹرمپ صدر نہ بن جائے، مگر دوسری جانب چائنا ہو یا رشیا، ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ ہی صدر بنے۔ ویسے ملکوں کا اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا تو مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر ٹرمپ جیت گیا تو میری نظر میں تو یہ بڑی انہونی بات ہوگی کہ کیملا ہیرس کے مقابلے میں ٹرمپ زیادہ مشہور ہیں، زیادہ مزیدار شخصیت ہے، انٹرسٹنگ آدمی ہے۔ آپ دیکھیں تو ٹرمپ مس یونیورس، مس یو ایس اے، مس 10 USA مقابلہ حسن کے میزبان بنے، دی اپرینٹس پروگرام کی میزبانی کی تو ریٹنگ کے ریکارڈز قائم کیے۔ اس پروگرام کا مقبول جملہ "یو آر فائرڈ" آج بھی کیملا ہیرس پہ کستے نظر آتے ہیں۔ تو ٹرمپ امیگریشن کے لاکھ مخالف صحیح، لیکن ان کی پہلی بیوی جو ہے ان کا تعلق چیک ریپبلک سے ہے۔ تو سیاست میں نعرے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں۔ آپ کتنے اچھے خواب بیچتے ہیں۔ یا پاکستانی سیاست ہو یا امریکی، ہمیشہ اہم رہا ہے۔ جیسے بھٹو نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، ویسے ہی امریکہ میں اوباما نے جس طرح تبدیلی کے نعرے سے انتخابی مہم چلائی تھی، ٹرمپ نے امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگا دیا۔ تو بعض ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اصل نقصان سپریم کورٹ میں قدامت پسند 3 ججز کو تقرر کر کے بچایا۔ وہ جج جنہوں نے بیک جنبش قلم استقاط حمل کے حقوق سلب کر لیے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ابارشن کا ایشو اس وقت ان کے لیے سخت چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو مجموعی طور پہ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے غیر روایتی سیاستدان ہیں جو بے باک انداز سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کا فن جانتے ہیں۔ وہ صدارتی الیکشن جیتے یا ہاریں، امریکی تاریخ میں ان کا پہلا دور اور دوسرے دور کی انتخابی مہم میں کہی گئی باتوں کی بازگشت مدت رہے گی، کئی مدتوں رہے گی۔ دراصل امریکی صدارتی انتخابات میں 7 ریاستیں جو ہیں ایریزونا، جارجیا، میشیگن، نیواڈا، ساؤتھ کیرولائنا، پینسلوینیا اور وسکانسن کا کردار بڑا اہم ہوگا، اور یہی ریاستیں فیصلہ کریں گی کہ ملک کا اگلا صدر کون ہوگا، ڈیموکریٹ یا ریپبلکن۔ دونوں جماعتیں سوئنگ سٹیٹس کہلانے والی ان ریاستوں میں غیر فیصلہ کن ووٹرز پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، جن کا ووٹ ان کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ جیسے اسٹیٹ آف ایریزونا میں الیکٹورل کالج ووٹوں کی تعداد 11 ہے، اور ایریزونا کی میکسیکو کے ساتھ ملنے والی سرحد قسم آف امیگریشن اور ابارشن کے حق سے متعلق تنازعات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ تو جارجیا کے الیکٹورل کالج کی تعداد 16 ہے۔ جارجیا کی آبادی کا 1/3 حصہ افرو امریکنز ہیں، تو جو ملک کے سیاہ فام باشندوں کی سب سے بڑے تناسب سے ایک ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 2020 میں بائیڈن کی اس ریاست میں کامیابی میں اس آبادی کا بڑا اہم کردار تھا۔ تو کیملا ہیرس اس حلقے کو متحرک کرنے کی امید رکھتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تارکین وطن کے خلاف نیا کریک ڈاؤن کرنے کا منصوبہ 10 ملین آبادی اور 15 الیکٹورل کالج رکھنے والی ریاست میشیگن میں گزشتہ 2 صدارتی انتخابات میں جو امیدوار کامیاب ہوا وہی وائٹ ہاؤس تک پہنچا۔ تو میشیگن میں وہ عرب نژاد امریکیوں کی آبادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے، اور ریاست غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیل کے لیے امریکن پریزیڈنٹ کی حمایت میں ملک کی رد عمل کی علامت بن گئی۔ تو 6 الیکٹورل کالجز رکھنے والی ریاست نیواڈا گزشتہ کئی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا، لیکن اس بار یہاں ریپبلکنز کی طرف جھکاؤ ہے۔ دونوں امیدوار ریاست کے قابل ذکر لاطینی آبادی کا اعتماد جیتنے کے لیے کوشاں ہیں۔ 16 الیکٹورل کالج رکھنے والی ریاست ساؤتھ کیرولائنا جو ہے، نارتھ کیرولائنا، اس میں کیملا ہیرس کی بطور صدارتی امیدوار نامزدگی کے بعد یہ مقابلہ سخت ہو گیا، اور کچھ تجزیہ کار تو اب اسے ٹاس اپ سمجھ رہی ہیں کہ نارتھ کیرولائنا کی سرحد جارجیا سے ملتی ہے، جیسے کچھ سر فہرست انتخابی خدشات جارجیا اور ایریزونا سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ تو پینسلوینیا میں الیکٹورل کالج کی تعداد 19 ہے۔ دیگر ریاستوں کی طرح یہاں بھی معیشت سب سے اہم مسئلہ ہے، اور 10 الیکٹورل کالج رکھنے والی ریاست وسکانسن میں رائے شماری کے اندازے آزاد امیدوار رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کی خاطر خواہ حمایت کا اشارہ دیتے ہیں۔ تو اس سے
ہیرس کے یا ٹرمپ کے دونوں کے ووٹ کم ہو سکتے ہیں. تو کینیڈی نے اگست کے اواخر میں اپنی مہم ختم کر کے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور ٹرمپ نے اس ریاست کو بہت اہم قرار دیا. تو شاید اس لیے کیملا ہیرس کی مہم اپنی ابتدائی پر امید بیانات سے ہٹ کر اب مسلسل ہی پیغام دے رہی کہ ٹرمپ کی کامیابی امریکہ کو فاشسٹ امریکہ کی طرف لے جائے گا. آپ کے خیال میں کون سے جیتے گا الیکشن؟ بڑا ٹچ اینڈ گو ہے. اینی بڈی کین ون دس الیکشن آن دیئر ڈے. ڈونلڈ ٹرمپ، کیملا ہیرس. مجھے کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا. اللہ حافظ.